السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام کا پیروکار بنایا۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کی بہت ساری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات انسان کی فطرت کے عین موافق ہے۔ ہمارا جو مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اس فطرت سے بالکل موافقت ہمارے دین کی تعلیمات رکھتی ہے، کیونکہ اسلام کی شریعت کا نازل کرنے والا بھی اللہ اور انسان کی فطرت کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے وہ ایسی شریعت نازل کر دے جو انسان کی فطرت سے ہی موافقت نہ رکھتی ہو۔ اسلام کے دین فطرت ہونے کی جو بہت ساری علامتیں ہیں، اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسلام دنیا کے سارے مذاہب میں واحد ایسا مذہب ہے جس کے اندر نکاح کو پسند کیا گیا ہے، نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی کے لیے ہدایات رکھی گئی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے رشتے کو کیسے مضبوط بنائیں، ہے نا۔ ہمارا دین واحد ایسا دین ہے جو نکاح کرنے پر ابھارتا ہے، ورنہ دنیا کے دوسرے مذاہب آپ دیکھیں گے، ان کے نزدیک تقوی کا معیار یہ کہ انسان نکاح نہ کرے۔ ان کے یہاں مذہبی آدمی وہ ہے جو شادیاں نہیں کرتا۔ کرسچنز میں آپ دیکھیں جو پادری ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، ننز شادیاں نہیں کرتی۔ ہندوؤں میں آپ دیکھیں جن کو بہت مذہب کی اتباع کا شوق ہوتا ہے، وہ دنیا داری کو ترک کر کے کہیں چلا جاتا ہے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں سنیاس لے لیتا ہے، جوگی بن جاتا ہے، بال برہمچاری بن کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بدھسٹوں میں آپ دیکھیں لوگ بھکشو بن جاتے ہیں، شادی نہیں کرتے۔ ہر مذہب میں عورت آفت کی پڑیا ہے۔ اگر عورت کے قریب جاؤ گے، نکاح کرو گے، بال بچے پیدا کرو گے، خدا سے دور ہو جاؤ گے۔ ہر مذہب یہ کہتا ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ یہ نہیں کہتا۔ ہمارا دین تو کہتا ہے نکاح کرو، نکاح کرنے سے بندہ اللہ سے دور نہیں ہوتا، اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ حضرت ابن عباس نے ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا، بلایا، پوچھا شادی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں ہوئی۔ فرمایا تزوج، شادی کر لو، فإن خیرکم اکثرکم نساء، تم میں سب سے اچھا وہ تھا جس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں۔ کس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ کے رسول سارے انسانوں میں سب سے اچھے انسان تھے۔ اگر شادی نہیں کرنا کوئی کمال کی بات ہوتی تو رسول اللہ شادی نہیں کرتے، پر رسول اللہ نے شادی کی، شادی کرنے کی ترغیب دی، جلدی شادی کرنے کی ترغیب دی۔ نوجوانوں سے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جن کے اندر طاقت ہے شادی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو تو نہیں کہا شادی کرو، کیونکہ لڑکیاں اپنی شادی خود نہیں کر سکتی ہیں۔ لڑکیوں کے اولیاء سے کہا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے لڑکوں کے رشتے آئے تمہاری بیٹیوں کے لیے، تمہاری بہنوں کے لیے، جن کے دین اور اخلاق تم کو پسند ہے، تو اپنی بچیوں کی شادی کراؤ۔ شادی نہیں کراؤ گے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں فساد ہوگا، فتنہ پھیلے گا۔ ہمارا دین کہتا ہے نکاح کرو، نکاح نہیں کرنے سے فساد ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک لقمہ بھی تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا دین الحمدللہ اتنا ایڈوانس دین ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں تھا آن لائن، تو ایک سناتنی آیا، اس نے کہا اسلام بہت سادہ اور پھیکا دین ہے، کیونکہ اسلام میں رومانس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔
میں نے کہا اللہ کے بندے، اسلام جتنی رومانس کی گنجائش دیتا ہے اتنا تو سوسائٹی بھی نہیں دیتی. اسلام میں جتنا اسکوپ ہے رومانس کے لیے اتنا تو ہماری سوسائٹی بھی اسکوپ نہیں رکھتی ہے. اسلام میں تو اتنی گنجائش ہے، آپ ایک شادی کریں، آپ کے جذبات کو تسکین نہیں ہو رہی کہ 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں. الحمدللہ ہمارا دین بہت ایڈوانس دین ہے. دوسرے مذاہب میں کیونکہ شادی ہی بری چیز ہے تو آپ کو نکاح کے متعلق اتنی تفصیلی ہدایات نہیں ملیں گی، کیونکہ ہمارے دین میں نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے. نکاح کرنا ہمارے دین میں پسندیدہ ہے، نکاح نہیں کرنا ناپسندیدہ ہے ہمارے دین کے اندر. اللہ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں جوگی بنا نہیں ہے، سنیاس لے لینا اسلام میں نہیں ہے. بعض صحابہ نے آ کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ یہ کہا، ایک صحابی نے کہا میں پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. ایک صحابی نے کہا کہ میں سارے دن روزہ رکھوں گا، کسی دن روزہ چھوڑوں گا نہیں. ایک صحابی نے کہہ دیا میں شادی ہی نہیں کروں گا. ان کو یہ لگا شادی نہیں کرنا بہت کمال کی بات ہوگی کہ بال بچے نہیں ہوں گے اور زندگی بھر عبادت میں لگا دوں گا. رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. رسول اللہ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ متقی میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، لیکن دیکھو میں کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن نہیں رکھتا، رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں، کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادیاں کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت چھوڑ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو ہمارا دین کیونکہ نکاح کی ترغیب دیتا ہے، ہمارے دین میں نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے. الحمدللہ نکاح ہماری شریعت کا حصہ ہے الحمدللہ، اس لیے اس نکاح کو سنبھالنے کی بڑی ترغیب آئی ہے. اسلام نے یہ پیغام دیا ہے سارے مسلمانوں کو کہ قیامت کے دن جیسے اللہ تم سے تمہارے عقیدے کا حساب لے گا، جیسے اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری عبادتوں کا حساب لے گا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری میاں بیوی کا بھی حساب لے گا. شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بیوی سے اس کے شوہر کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راعٍ علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بات یاد رکھیں، قیامت کے دن آپ سے صرف آپ کے عقیدے اور آپ کی عبادتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی بیوی کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ممکن ہے کہ ایک آدمی عقیدے کے مضمون میں قیامت کے دن پاس ہو جائے، عبادات کے مضمون میں پاس ہو جائے، بیوی کے حقوق کے معاملے میں اللہ کیا پکڑا جا سکتا ہے؟ آپ نے اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کی شریعت کا حوالہ دے کر کے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہو سکتا ہے بیوی پر ظلم کرنے پر، یہ بات یاد رکھیں ہو سکتا ہے بیوی پر ظلم کرنے پر سسرال والے آپ کی پکڑ نہ کر سکتے ہو، بیوی آپ کے خلاف زبان نہ کھولتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے آپ کی پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو. تعبیر پہ غور کریں، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا اپنی بیویوں کو مت مارو، یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنی بیویوں کو مت مارو، پر یہ نہیں کہا اپنی بیویوں کو مت مارو. کیا فرمایا؟ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو. کیا احساس دلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری بیوی ہونے سے پہلے اس کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی شریعت کا حوالہ دے کر کے تم نے اس کو اپنے نکاح میں شامل کیا ہے. اس پر اگر ظلم کرو گے، ممکن ہے دنیا میں یہ لڑکی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکتی ہو، تمہارے سامنے کمزور ہے، بے بس ہے، مجبور ہے. ہو سکتا ہے سسرال والے تمہارا کچھ نہ کر سکتے ہو، مجبور ہے تمہارے سامنے، پر یہ جان لو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم دور نہیں ہو. اللہ کے ہاں تم کو اس عورت کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا. اور یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ بھی ہے. قیامت کے دن ایک عورت سے جیسے اس کے عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا، جیسے اس کی عبادتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ویسے ایک عورت سے اس کے شوہر کے بارے میں بھی سوال ہوگا. قیامت کے دن ایک عورت کو جن چیزوں کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا امتحان قیامت کے دن جس کو پاس کرنا ہے وہ ہے اس کے شوہر کے حقوق. اور بہت ساری عورتیں قیامت کے دن یہ نماز روزے میں نہیں پکڑی جائیں گی، شرک و کفر کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گی، اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی. میری میں نے یہ سن لیں، شوہروں کو ہلکا نہ سمجھیں. ہاں یہ شوہر بیچارہ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ سے ڈرتا ہو، جیسے شوہر ڈرتے ہیں، جیسے بیویاں ڈرتی ہیں، شوہر بھی بہت سارے بیچارے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے اپنے حقوق ہی نہ بتاؤ شوہر کو،
بہت سارا مسئلہ تو یہ کہ شوہر جانتا ہی نہیں میرا کیا حق ہے کیا حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بدسلوکی بد اخلاقی اور اس کے حقوق کے خیال نہ رکھنے پر دنیا میں آپ کی پکڑ نہ ہو، پر قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی. یہ آپ کا شوہر آپ کی جنت بھی ہے اور آپ کا جہنم بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو، اللہ کے نبی کی صحابیہ تھی، بلایا اور پوچھا ازات و زوج ان، شادی ہو گئی ہے تمہاری، شوہر ہے تمہارا؟ صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول. اللہ کے نبی نے پوچھا کیف انتی لہ، کیسا سلوک ہے تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ؟ صحابیہ نے کہا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، اللہ کے نبی جتنا میری طاقت میں ہے میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی، طاقت بھر اس کی اطاعت کرتی ہوں، طاقت سے باہر کوئی بات کہہ دے تو الگ بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا فانظری این انت لہ، تو تم دیکھتی رہو کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسی ہو، اپنے سلوک پر نظر کرتی رہو، اپنے تعلق کا احتساب کرتے رہو، اپنے اخلاق تمہارے شوہر کے ساتھ کیسے ہیں اس کا خیال رکھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، کیونکہ یہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے. یہ تمہارا جہنم بھی، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرو گی تو جہنم میں جاؤ گی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا اور دیکھا جہنم میں جانے والی اکثر عورتیں ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے بتایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی ہو، بد دعائیں دیتی ہو، اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. تو پہلی اور بنیادی چیز میاں اور بیوی دونوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ رشتہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، اس کی شریعت کا حوالہ دے کر کے قائم کیا ہے. اس رشتے کے بارے میں ڈریں کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین کا خوف کریں. دوسری بات یہ ہے ان رشتوں کے حوالے سے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو سیکھیں سمجھیں. بھائی جیسے آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا علم حاصل کرتے ہیں. آپ کو روزہ رکھنا ہے، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ روزے کے سنن و آداب، اس کے فرائض اور اس کی مکروہات اور کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ سیکھتے ہیں. آپ کو حج کرنا جانا ہوتا ہے، پہلے حج ٹریننگ میں حصہ لیتے ہیں. جیسے عبادتیں سیکھنے والی چیز ہیں ویسے حقوق و معاملات بھی سیکھنے والی چیز ہیں. ہمارے یہاں رشتوں کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ نہ بیوی کو شوہر کے حقوق پتہ ہیں، نہ شوہر کو بیوی کے حقوق پتہ ہیں، نہ بیوی کو اپنے حقوق پتہ ہے، نہ شوہر کو شوہر کے حقوق پتہ ہے، نہ اپنے حقوق پتہ ہے، نہ اپنی ذمہ داریوں کا علم ہے. اس لیے بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ احباب ہمارے جنہوں نے خواتین کے لیے یہ خصوصی پروگرام ڈیزائن کیا. اس میں ہے کہ نہیں شیخ؟ شوہروں کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ اس کو شامل کریں. ایک عورت کے لیے سب سے بڑا امتحان دنیا میں عقیدے اور عبادات کے بعد اس کا شوہر ہے. ہمارے یہاں ازدواجی تنازعات کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ شوہر اپنے حقوق جانتا ہے، نہ بیوی اپنے حقوق جانتی ہے، نہ شوہر کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہے، نہ بیوی کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہے. جب شریعت کا علم ہوگا تو لوگوں کو اپنے دائرے کار کا پتہ چلے گا، میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور میرے حقوق کیا ہیں، کیا ہے جو میں حق سمجھ کر کے مانگ سکتا ہوں اور کیا ہے جو میں بطور احسان مانگ سکتا ہوں، کیا ہے جس پر میرا حق ہے اور کیا جو ہے جو مجھے ایکسٹرا مل رہا ہے بغیر حق کے میرا شوہر دے رہا ہے. اس لیے ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے تئیں ذمہ داریاں سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بہت ساری خواتین ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا، کیونکہ شرعی علم نہیں ہے، ان کو لگتا ہے میرا شوہر جو کچھ بھی کما رہا ہے سب میرا ہے. شادی ہو گئی ایک مرتبہ، اب شادیاں بھی ہمارے یہاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بھائی لڑکے کی بولی لگتی ہے پوری، اور مائیں جو ہیں وہ پورا دودھ پلانے سے لے کر کے تعلیم دلانے تک ایک ایک روپیہ جوڑ کر کے جہیز میں لیتی ہیں، اپنے بچوں کو بیچتی ہیں. تو بیویوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ابا نے کیونکہ پیمنٹ پورا کیا ہے تو سامان بھی مجھے پورا چاہیے. تو خواتین کو یہ لگتا ہے کہ شوہر اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کما رہا ہے سارا میرا ہے. صرف زندگی میں نہیں، اس کو شوہر کتنے مسائل میرے پاس ایسے آئے ہیں، ہر کسی عالم کے پاس آتے ہیں. شوہر کی موت ہو گئی، بیوی نے شوہر کی پوری جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، نہ وہ بیٹوں کو دے رہی ہے، نہ بیٹیوں کو دے رہی ہے، نہ اس کی اماں کو دے رہی، نہ اس کے ابا کو دے رہی. بعد مرتبہ اس کے بھائی بہن کا بھی حق نکل رہا ہے، کسی کو نہیں دے رہی. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ شوہر میرا، اس کا سارا مال میرا ہے. اچھا
بیوی کے ذہن میں یہ بات ہے، چلو اس کو اپنے جو ہے نا حق کا علم نہیں ہے. شوہر کے ذہن میں بھی یہ کہ جو میں کما رہا ہوں سب میری بیوی کا، لا کر کے سب بیوی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. ماشاءاللہ فرما بردار شوہر، اس کو 1000 روپیہ بھی اپنی اماں کو دینا ہے تو بیوی کے حضور میں جا کر کے ہاتھ باندھ کر کے احترام سے پوچھتا ہے، وہ اماں 1000 روپیہ مانگ رہی تھی، دے دوں؟ پھر بیوی اپروو کرتی ہے، ہاں دے دو. تب جا کر کے وہ 1000 روپیہ اماں کو دیتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بیویاں اپنی ساس پر احسان جتاتی ہیں کہ میرا شوہر تمہارا خرچ اٹھا رہے. اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو لگتا ہے شوہر جو کما رہا ہے سارا میرا ہے. شوہر کو بھی اپنے حقوق نہیں پتا. یہی معاملہ الٹی طرف بھی ہے، شوہر کو بھی بیوی کو بھی یہ نہیں پتا میری ذمہ داریاں کیا ہیں. بعض مرتبہ شادی کر کے لے آیا، بیوی بنا کر کے لایا ہے اور گھر میں لا کر کے بیوی کو گھر والوں کا غلام بنا دیتا ہے. اماں کی خدمت کرو، ابا کی خدمت کرو، دیور کے کپڑے دھو، جیٹھانی کے کپڑے دھو، نندوں کا خیال رکھو. بھائی ٹھیک ہے، ہمارے معاشرتی حساب سے بیسک کچھ چیزیں، اصلاً ساس اور سسر کی خدمت بیوی پر واجب نہیں ہے، اصلاً نہیں واجب ہے. اصلاً ساس سسر کی خدمت بیوی پر واجب نہیں ہے. ہاں، کیونکہ ہمارے عرف میں مسئلہ صرف حقوق کا نہیں ہوتا ہے، حقوق کے ساتھ احسان کا بھی ہوتا ہے. شوہر بھی بیوی کو ایسا بہت کچھ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے جو اس پر واجب نہیں ہوتا. شوہر پر نہیں واجب کہ ہر عید میں نیا کپڑا بیوی کو دلائے گا، دلاتا ہے. شوہر پر نہیں واجب ہے کہ خادمہ لا کر کے گھر میں رکھتا ہے. شوہر پر نہیں واجب ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، پر بیوی کا خیال کرتے ہوئے، بیوی کی غیرت کا رعایت کرتے ہوئے نہیں کرتا. ماشاءاللہ اس کا شرعی حق کر سکتا ہے، وہ نہیں کرتا اپنی بیوی کے لیے. تو شوہر بھی بیوی کے لیے بہت کچھ ایسا کرتا ہے جو اس پر واجب نہیں ہے، بطور احسان کرتا ہے. تو بطور احسان بیوی کو بھی احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے. تھوڑا بہت خدمت ساس سسر کی کر دے رہی ہے ایک دائرے میں رہتے ہوئے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بعض معاشروں میں یہ سمجھا جاتا ہے جیسے بیوی غلام بن کر کے آئی ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا اس پر ایسا لازم ہے. نکاح کی وجہ سے ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہوتی ہے. اچھا، ساس سسر کی خدمت اپنے دائرے میں، بعض مرتبہ دیور کی بھی خدمت کرنی ہے، جیٹ کی بھی خدمت کرنی ہے، اس کو گھر میں نوکرانی بنا دیا جاتا ہے. کیونکہ اور وہ نوکرانی بن کر کے رہ بھی رہی ہے کیونکہ اس کو اپنے حقوق کا نہیں پتا، نہ اپنی ذمہ داریاں جانتی ہے، نہ اپنے حقوق جانتی ہے. اس لیے میں اگر میرا بس چلے تو میں تو 3 مہینے کا کورس عورتوں اور مردوں کے لیے شادی کے لیے لازم کر دوں. جب تک یہ 3 مہینے کا کورس نہ کرو کسی کی شادی نہیں ہو سکتی. میاں بیوی کے حقوق پر ایک 3-4 مہینے کا کورس ڈیزائن کیا جائے، جب تک کہ وہ کورس لوگ پاس نہ کر لیں شادی کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. بس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے. میں مرد ہوں اور مجھ کو ایک شادی کے دھکیل دیا جاتا ہے، شادی کے بندھن میں، مجھے پتہ ہی نہیں عورت کیا ہوتی ہے، عورت کو نہیں پتا مرد کیا ہوتا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات، احساسات، نفسیات کچھ نہیں پتہ ہے. چھوٹی سی آپ انجینئرنگ کرتے ہیں اور آپ کو ایک کمپنی جوائن کرنی ہے، 1-2 سال تک انٹرنشپ آپ کی ہو رہی ہے، حالانکہ اس نوکری کے ساتھ آپ کی باؤنڈنگ لائف ٹائم کی نہیں ہے، پر کمپنی کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے سے استوار رہے، 2 سال انٹرنشپ کرائی جا رہی ہے اور یہ ایک لائف ٹائم ایک لڑکی میرے بندھن میں باندھی جا رہی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کے حقوق کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کی نفسیات، اس کا مزاج کیا ہے. یہی معاملہ لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے حقوق کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. تو آپ میں سے جو لوگ کی شادی ہو چکی، جن کی نہیں ہوئی وہ پہلے شادی کی تیاری کریں. ہمارے ہاں شادی کی تیاری کے نام پہ ایک دن کے فنکشن کی تیاری ہوتی ہے. مجھے یہ والا شیروانی پہننی ہے، ایسی پگڑی پہننی ہے، یہ والی گھڑی لینی ہے، یہ جوتیاں لینی ہے، یہ ساری والا کھانے میں یہ ڈش ہونی چاہیے، فلاں فنکشن ہال بک کرنا ہے. شادی کی تیاری کے نام پہ ساری تیاریاں صرف فنکشن کی ہوتی ہیں. ہاں، کس لڑکے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، کسی عالم دین کے پاس آئے، بیٹھے، بولے شیخ میرا نکاح ہونے والا ہے، مجھے آپ سکھائیں ذرا میری بیوی کی شادی کے بعد کیا حقوق ہوں گے. وہ کبھی بلوغ المرام کھول کر کے بیٹھا ہو، مشکات المصابیح کھول کر کے بیٹھا ہو، کوئی میاں بیوی کے حقوق پر کوئی کتاب کھول کے بیٹھا ہو اور سیکھ رہا ہو کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں. کس عورت کو آپ نے دیکھا ہے؟ اپنے جوڑے کیسے ہوں گے اور مہندی کون سے ڈیزائن کی لگانی ہے، کون سی بیوٹی پارلر سے میک اپ کروانا ہے، ان سب کی تیاریاں ہیں. اس کی کوئی تیاری نہیں ہے کہ میں ایک شادی کی زندگی میں جانے والی ہوں، ایک بندھن میں بندھنے والی ہوں، میں تیاری کروں، قرآن مجید میں سورۃ النساء کھول کر کے پڑھوں، سورہ احزاب کھولوں، سورہ بقرہ کھولوں، میں دیکھوں کہ ایک بیوی کی حیثیت سے کیا کیا ذمہ داریاں مجھ پر واجب ہونے والی ہے. ایک اچھی بیوی بننے کی تیاری نہ عورت کرتی ہے اور ایک اچھا شوہر بننے کی ذمہ داری آدمی نہیں کرتا.
ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے محبت۔ شوہر کو بھی محبت کرنی چاہیے، بیوی کو بھی محبت کرنی چاہیے۔ محبت ہی شادی شدہ زندگی کو باندھ کر کے رکھنے والی چیز ہے۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کس طرح کے لڑکے کا انتخاب کروں؟ تو انہوں نے کہا دیندار لڑکے سے اپنی بچی کی شادی کراؤ۔ ان احبہا اکرمہا، اگر محبت کرے گا تب تو اس کی عزت کرے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا۔ اگر محبت نہیں بھی کرے گا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ سے اس کے معاملے میں ڈرے گا۔ تو محبت ایک طاقتور چیز ہوتی ہے رشتوں کو چلانے کے لیے۔ اچھی بیوی کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ کل ودود ولود، اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ اب یہ جو محبت میں نے کہا اصلاً عربی لفظ ہے مودہ۔ مودہ اور محبت میں باریک سا فرق ہوتا ہے۔ آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، جو احساس ہم کو اپنی دل میں ہوتا ہے نا اپنی بیویوں کے لیے، یہ محبت ہے۔ اس کیفیت کو جب اظہار کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے تو اس کو مودہ کہا جاتا ہے۔ محبت کے اظہار کا نام مودت ہے، اور یہ بڑی پیاری بات ہے۔ عورتوں کی نفسیات پہ یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ سننا چاہتی کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتی کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اچھا شوہر صرف وہ نہیں جو محبت کرتا ہے، اچھا شوہر وہ ہے جو محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے دنیا کا سب سے بہترین شوہر اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ سب سے بہترین شوہر دنیا کا کون ہے، جواب ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نہ صرف یہ کہ اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ سے۔ اظہار ہے محبت کا۔ ہم جو ہندوستانی ماحول میں رہتے ہیں نا، ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں اپنی جذبات کے اظہار کو وقار کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے محبت کا اظہار ہم اپنے کسی رشتے میں محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ مطلب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی اپنے ابا کو آئی لو یو بولا ہے؟ ہاں کرتے ہیں کہ نہیں محبت؟ وہ بولا ہے کبھی نہیں؟ باپ بھی نہ، بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کے اظہار کو برا سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں گے محبت کا اظہار کرتے لوگ، اپنے بھائی سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اپنے دوست سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ لے کر کے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ محبت کے اظہار میں کوئی ہاں ناجائز جگہوں پر ہم بہت محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، غزلیں، نظمیں، افسانے سارے وہ سارے محبوباؤں کے لیے لکھے جا رہے ہیں۔ ہاں اصلی محبت جس سے ہونی چاہیے اس بیچاری کے لیے صرف لطیفے، ان کے لیے مارکیٹ میں صرف لطیفے چل رہے ہیں۔ اپنی بیویوں سے محبت رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ اظہار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوتی تھی، حالت حیض میں ہوتی تھی، میں کوئی گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کے رکھتی تھی ہڈی سے، اللہ کے نبی ہڈی اٹھا کر کے جہاں سے میں نے گوشت کاٹا وہیں سے کاٹتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کے اظہار کا ایک عملی طریقہ ہے۔ کہنے میں کوئی پیالے سے کچھ پیتی اور رکھ دیتی تو رسول اللہ گھما کر کے جہاں سے میں نے ہونٹ لگا کے پیا ہوتا رسول اللہ وہیں سے ہونٹ لگا کے پیتے۔ یہ محبت کا اظہار تھا اللہ کے رسول کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب حضرت عائشہ تو باحیات تھی، حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھی، اتنا زیادہ ان کو یاد کرتے، ان کے محاسن کا تذکرہ کرتے، حتیٰ کہ گھر میں کھانا اچھا بنتا تو حضرت خدیجہ نہیں زندہ تھی تو ان کی سہیلیوں کے گھر بھجوا دیتے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی بوڑھی سی، رسول اللہ نے بہت عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا، بہت محبت سے پیش آئے۔ حضرت عائشہ کو ذرا تعجب ہوا کہ عام سی عورت تھی، رسول اللہ اتنا اٹینشن کیوں اس کو دے رہے ہیں؟ تو جب وہ چلی گئی تو رسول اللہ سے پوچھا انہوں نے کہ آپ اتنا توجہ ان کو کیوں دے رہے تھے؟ وہ عام سی عورت تھی،
فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھیں، خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کا عہد آدمی بھولے نہیں، کہ میری بیوی زندہ تھی تب تو اس کے متعلقین سے میں بہت اچھے سے پیش آ رہا تھا، وہ وفات پا گئی تو اس کے متعلقین سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کتنا یاد کرتے ہیں اپنی بیوی کو، خدیجہ کو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا انی رزقت حبها، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی محبت میرے رزق میں ڈال دی ہے، میری قسمت میں لکھ دی ہے۔ کتنا پیارا اظہار ہے یہ محبت کا۔ ہاں، اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے، بیویاں اللہ کے رسول سے محبت کرتی تھی، اظہار کرتی تھی باقاعدہ اس کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض ہو، اور جب خوش ہوتی ہو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم خوش ہو۔ پوچھا کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی نے بتایا جب تم ناراض ہوتی ہو تو جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا و ربی محمد، قسم ہے محمد کے رب کی، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تمہارا موڈ اچھا ہے۔ اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا و ربی ابراہیم، قسم ابراہیم کے رب کی، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ کچھ ناراض سی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم لا احجر الا اسمک، میں تو صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، بس جو چھوڑتی ہوں وہ صرف آپ کا نام ہے، ایسا نہیں کہ دل میں آپ کے لیے جو محبت کے جذبات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ محبت والا رشتہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارا دین الحمدللہ بہت جیسے میں نے ایڈوانس دین۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے ساتھ سفر پہ تھے۔ حضرت صفیہ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی، ان کا اونٹ اڑ گیا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو وہ بیٹھ گئی اور رونے لگی، اور اللہ کے نبی آگے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کو آگے جا کر پتا چلا کہ صفیہ پیچھے رہ گئی ہیں، بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ اپنا اونٹ لے کر کے واپس آئے، دیکھا صفیہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ فجعل يسكتها ويمسح عينيها بيديه، اللہ کے نبی ان کو چپ کرانے لگے اور اپنے ہاتھوں سے ان کا آنسو پوچھا۔ یہ محبت کا اظہار ہے، یہ ہمدردی کا اظہار ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اونٹ منگوایا ان کے لیے، اور اونٹ جب آ گیا گھٹنوں کے بل اللہ کے نبی بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی کے ران پر قدم رکھ کر کے حضرت صفیہ اونٹ پہ چڑھی۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، ہم دو بیوی کے لیے اگر کار کا دروازہ کھول دیں تو اماں بولیں گی جورو کا غلام ہو گیا۔ ہاں، تو محبت اس رشتے میں عورتیں بہت ڈبل گیسنگ ہوتی ہیں، عورتیں بہت ڈبل گیسنگ ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ اس بات کا شک ہوتا رہتا ہے کہ شاید میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ الگ الگ عورتوں کو الگ الگ مزاج ہوتا ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے الگ الگ عورتوں کا تجربہ ہے۔ تو الگ الگ عورتوں کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے۔ بعض عورتوں کو اگر آپ نے صبح محبت کا اظہار کر دیا، رات تک کے پھر شک ہونے لگتا ہے پتہ نہیں چاہتے کہ نہیں چاہتے مجھے، ان کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اور ہماری شریعت میں اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ اچھا، محبت تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے، وہ تو ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، اس کو سیکھنا نہیں پڑتا، اطاعت سیکھنی پڑتی ہے۔ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنا ہے اور شوہر کو بیوی کی اطاعت کرنا ہے۔ ہاں ہاں، دیکھیں شیخ، ہاں، شوہروں کو لگتا ہے کہ ان کو اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے بندو، بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے، شوہر کو بیوی کی اطاعت نہیں کرنی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ شوہروں کو بھی اپنے حقوق نہیں پتہ، لوگ کنفیوز ہیں کہ شاید ہم کو بھی اطاعت کرنی ہے۔ شوہر گھر کا قوام ہے، عورتیں گھر کی قوام ہیں۔ ہاں، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام نہیں بنایا، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ماتحت رکھا ہے۔ شوہر کو بیوی کی بات نہیں ماننی ہے، بیویوں کو شوہر کی بات ماننی ہے۔ یہ بیویوں کو سمجھنے سے پہلے شوہروں کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ قوام ہیں۔ گھر اگر ایک اسکول ہے تو آپ اس کے پرنسپل ہیں، گھر اگر ایک ریاست ہے تو آپ اس کے حکمراں ہیں۔ عورت کی حیثیت گھر میں عوام کی ہے، وہ آپ کی ماتحت ہے، آپ اس کے قوام ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک حدیث میں فرمایا النکاح رقٌ، نکاح ایک طرح کی غلامی ہے۔ تو تم دیکھو کہ اپنی بیٹیوں کو کن کی غلامی میں دے رہے ہو، یعنی جیسے غلام اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، ویسے عورت کو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ جو قوامیت والی مردوں کی حیثیت ہے، یہ مردوں کو بھی خود سمجھنا ہے کہ ہم گھر کے قوام ہیں، گھر کے نگراں ہیں، گھر کے معاملات ہمارے ذمے، اور یہ معاملہ عورتوں کو بھی سمجھنا ہے۔ وہ گھر جیسے وہ ریاست
جس میں عوام حکمرانوں کی اتھارٹی تسلیم نہیں کریں گی وہ ریاست تباہ ہو جاتی ہے، ویسے ہی وہ گھر جہاں عورتیں اپنے شوہروں کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتی، ان کی قوامیت کو چیلنج کرتی ہیں، وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ عورت کا کام شوہر کو کنٹرول میں کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو شوہر کے کنٹرول میں دینا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا عجیب سا مزاج بن گیا ہے، ہر عورت چاہتی ہے شوہر کو کنٹرول کر لے کسی طرح سے۔ ہاں، جتنے آپ دیکھیں سڑکوں پہ، بسوں میں، ٹرینوں میں بنگالی باباؤں کے اشتہار ہیں، ہر اشتہار پہ لکھا ہے شوہر کو وش میں کرنا ہے ہمارے پاس، ہم تم کو وش میں کر کے دیں گے۔ سب سے زیادہ تعویذیں شوہروں کو وش میں کرنے کے لیے لکھائی جا رہی ہیں۔ اتنی سپلائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ ہاں، کیوں وش میں کرنا ہے بھائی؟ اچھی عورت وہ ہوتی ہے نا جو مطیع ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، اپنے آپ کو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں دے دیتی ہے۔ اور ایسی عورت کے لیے بھائی شوہر کی اطاعت بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ جب عورت یہ سوچتی ہے کہ شوہر کی اطاعت نہیں اللہ کی اطاعت ہے، تو اس کے لیے شوہر کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ۔ پر ہمارے یہاں میں بے دین عورتوں کی بات نہیں کر رہا، دیندار، نمازی، پرہیزگار عورتیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ شوہر کی بات ماننی ہوتی ہے، حلال چیزوں میں شوہر کو نہ نہیں بول سکتے، ان کو نہیں پتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگ ہیں ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی، ان 2 لوگوں میں سے ایک کون ہے؟ امرأۃ عصت زوجہا، ایسی عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، اس کی نماز اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ یعنی آسمان تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، آسمان میں کیوں پہنچتی ہیں عبادتیں؟ آسمان میں کیوں پہنچتی ہیں؟ ہاں بولیے بھائی، کیونکہ آسمانوں کے اوپر اللہ ہے۔ ہاں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے، تو پھر اعمال آسمان کی طرف کیوں بلند کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ تو فرمایا سر کے اوپر سے بھی نہیں اٹھتی ہیں، آسمان تک جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شوہر کی نافرمانی کی ہے۔ عورت کے ذمے ہے شوہر کو کنٹرول کرنا، نہیں شوہر کے کنٹرول میں رہنا۔ افسوس کی بات یہ کہ اپنی اولاد کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی فکر نہیں، اولاد کو آزاد چھوڑ دیا، ساری فکر ہے شوہر کو کنٹرول پہ کرنے کی۔ جن گھروں میں عورتیں شوہروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہاں عورتیں اولاد آزاد ہو جاتی ہے۔ وہاں پر بیشتر گھروں میں میں نے دیکھا ہے شوہر کی، باپ کی نافرمانی لوگ اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ جب ماں خود شوہر کو قوامیت والی حیثیت نہیں دے گی تو پھر بچے کیا اس کو قوام اور ذمہ دار مانیں گے؟ عورت کا کام ہے اطاعت کرنا، شوہر کا کام ہے نرمی برتنا۔ شوہر قوام ہے، قوام ہونے کا مطلب ڈکٹیٹر ہونا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے قوام کی تفسیر میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، اور امام طبری رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے تمام اقوال میں۔ انہوں نے کہا مردوں کو جو قوام کہا گیا ہے، وہاں قوام کا مطلب یہ ہے کہ جیسے گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ضد میں کوئی چیز بڑے بچے کے مقابلے میں زیادہ لے لیتا ہے، تو آپ بڑے بچے سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تم بڑے ہو، نظر انداز کرو۔ تھوڑا سا اگر تمہارے بھائی نے تھوڑا سا زیادہ ہی لے لیا، کوئی حق تمہارا زیادہ ہی لے لیا، تم کو کم ملا، تم بڑے ہو، نظر انداز کرو۔ مرد کے قوام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں تھوڑا بہت اس کے حقوق میں کوتاہی ہو جا رہی ہے، نظر انداز کرے، جبر نہ کرے، بیویوں سے نرمی برتے۔ قوام ہونے کا مطلب سختی کرنا نہیں، نرمی برتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر اپنی بیویوں سے بہت نرمی برتتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زندگی میں کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ نہیں اٹھایا کسی بیوی پر۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں سے اختلاف ہی نہیں ہوا، اختلاف ہوئے، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی برتی اپنی بیویوں کے ساتھ۔ بھائی اچھی، آخری بات میں بولتا ہوں، اچھی شادی شدہ زندگی وہ نہیں ہے جس میں لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو۔ بھائی بیویوں سے لڑائی جھگڑا نہ ہو تو شادی شدہ زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے۔ ہاں مزہ آتا ہے بیویوں سے لڑنے میں، لڑائی جھگڑا۔ اللہ کے نبی کے اپنی بیویوں سے اختلافات ہوتے تھے، بحث تکرار ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اتنی بحث تکرار ہوئی کہ رسول اللہ نے ایلا کر لیا، 1 مہینے تک کسی بیوی کے گھر پہ ہی نہیں گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے تو دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے، پوچھا کہاں ہیں؟
کہا وہ آج ہمارا جھگڑا ہو گیا، ناراض ہو گئے، وہ قیلولہ میرے گھر پہ بھی نہیں کیا، نکل کے چلے گئے غصے کے مارے۔ حضرت فاطمہ میں حضرت علی میں جھگڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک صحابی کو، جاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ، تو گئے صحابی ڈھونڈنے کے لیے، تو دیکھا مسجد نبی میں سوئے ہوئے، تو جا کر کے رسول اللہ کو بتایا۔ تو بیویوں سے جھگڑا ہو جائے تو آپ کے یہاں کھلی ہوتی کہ نہیں؟ مسجدیں کھلی ہوتی ہے نا، بیویوں سے جھگڑا ہو جائے سب کے پاس ہماری طرح تھوڑی آپشن ہوتا ہے، ہاں؟ تو مسجد کے دروازے ایسے شوہروں کے لیے بھی کھول کر کے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی گئے، حضرت علی کو اٹھایا اور ان کے جسم سے مٹی پوچھی، کہا قم یا ابا تراب۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے لڑائی جھگڑے کو بڑھنے مت دو، نرمی سے ڈیل کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے اللہ کے رسول، کسی سوکان کے گھر سے کچھ کھانا آ گیا، کوئی بیوی تھی، کھانا بنایا، سوچا گرچہ رسول اللہ نہیں ہے لیکن میں پہنچا دیتی ہوں، کھا لیں گے۔ تو کھانا آیا، حضرت عائشہ نے دیکھا گھر میرا اور کھانا آ رہا ہے دھوکن کے گھر سے، تو انہوں نے برتن لیا اور زمین پہ پھینک دیا، برتن ٹوٹ گیا، کھانا گر گیا۔ اب ہماری بیوی اگر برتن توڑ دے تو ہم تو اس کی ہڈی توڑ دیں گے۔ رسول اللہ اٹھے، خاموشی سے دوسرا برتن لیا، اس غلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ آپ دیکھیں غلطی کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ۔ اور ایکسکیوز کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کی غلطیوں پہ خود ایکسکیوز پیش کر دے۔ اس سمجھدار آدمی یہ سمجھنے میں بعض مرتبہ آدمی کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن بہت ٹائم کے بعد آخر میں بندے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے بیوی سے بحث تکرار کرنے سے کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ اپنا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے آخری حد تک تکرار سے دور رہنا چاہیے۔ کہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا، دوسروں لوگوں کو انوالو کر کے سمجھا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، مسند احمد وغیرہ کی روایت محققین نے صحیح کہا اس کے ایک جملے کے علاوہ پورے حدیث کو، کہ اللہ کے نبی کا ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے اختلاف ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسا کرتے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس چلتے ہیں، اپنا مسئلہ لے کر کے ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ سوچیں، رسول ہیں، نبی ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں، مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ہیں، مسلمانوں کی عدالت کے قاضی خود ہیں، اپنی بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی حیثیت کا روب نہیں جتا رہے، کہہ رہے چلو ابو عبیدہ بن الجراح سے فیصلہ کراتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں، انہ لا یحکم علیک لی، مجھے ابو عبیدہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ وہ میرے حق میں آپ کے خلاف فیصلہ دے دے گی۔ تو کہتی ہیں حضرت اللہ نے فرمایا چلو عمر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ کہا انا اخاف من عمر، مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے۔ کہا چلو تمہارے ابا سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے سکھایا بیویوں کے اختلافات میں ڈیل کیسے کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اچھا شوہر وہ ہے جو لڑائی جھگڑے کو بڑھنے نہ دے، اچھی بیوی وہ ہے جو لڑائی جھگڑے کو طویل نہ ہونے دے۔ رسول اللہ نے فرمایا جنتی عورت وہ ہے جو بہت محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے، خوب بچے اس کے ہوتے ہیں، اور شوہر اگر کہیں تھوڑی بہت کمی کر دے، ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، اپنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، کہتی ہے ہاذہ یدی فی یدک، یہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، جب تک کہ آپ اپنی ناراضگی ختم نہ کر لیں میں سوؤں گی نہیں۔ بنا لیتی ہے، کسی طرح سے تھوڑا بہت ناراضگی چلتی رہتی ہے، وہ جھگڑے کو بڑا نہیں ہونے دیتی۔ ایسی عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، تھوڑا سا جھگڑا ہوا، فون لگایا ابا کو، آؤ جلدی سے مجھے لے کے جاؤ، بھائی کو فون لگایا، آگے ابا اپنی پوری پلٹن لے کر کے۔ اب باپ ہے بیچارہ، اس کے جذبات ہیں، وہ جب سنتا ہے کہ شوہر نے کچھ غلط کیا ہے وہ تو فوج لے کے آ جاتا ہے اپنی۔ وہ آیا، باپ نے 4 گالیاں دی، بھائی نے 2 تماچے لگائے، لے کر کے چلے گئے محبت میں بیٹی کو۔ اب یہی بیٹی 1-2 سال بعد جو بھائی گالی دے کر کے اس کے شوہر کو مار کے آیا تھا نا، اس کی عورت تانے دیتی تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ تھا، صبر کر لیتی تو میری شادی شدہ زندگی خراب نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پر ظلم ہو آپ برداشت کریں، چھوٹی موٹی جہاں کوتاہیاں، چھوٹے موٹے مسائل ہر گھر کے اندر ہوں گے، صبر کرنا سیکھیں۔ بغیر صبر کے رشتہ نہیں چلتا، نہ شوہر کا نہ بیوی کا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے ناراض نہ ہو، اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو بہت ساری اس کی اچھائیاں بھی ہیں، برائیوں کو نظر انداز کرو، اچھائیوں پہ نظر رکھو، اسی سے رشتے چلتے ہیں۔ شیطان رشتہ توڑنا چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ ہم کو اپنے رشتوں کو سنبھال کر کے رکھنا ہے تاکہ شیطان مایوس ہو اور اللہ رب العالمین راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سماجی مسائل میں ہم کو صحیح ہدایت دے، اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔